السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو یونیک ڈیری ولاگز۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، کسی بھی قسم کے دکھ، پریشانی اور بری نظر سے بچائے، اور آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ چکن اور پالک کی ریسیپی شیئر کروں گی، تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ اس کے لیے میں نے پالک لے لی، 2 گٹھی میں نے پالک لی تھی، اس کو اچھی طرح صاف کیا، اس کو اس طرح موٹا موٹا کٹ کر لیا، اس کو اچھی طرح 2-3 پانی سے میں نے واش کر لیا ہے، اور ایک دیگچی میں ڈال کے تو اس میں 1/2 کپ میں نے پانی کا شامل کیا اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ دیکھیں یہ بوائل ہو رہی ہے، اور زیادہ پانی آپ نے اس لیے بھی اس میں شامل نہیں کرنا کہ پالک میں اپنا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بس آپ نے 1/2 کپ اس میں جو ہے نا وہ پانی کا شامل کرنا ہے۔ تو جب دیکھیں کہ یہ اچھی طرح بوائل ہو جائے تو آپ نے اس کو چولہے سے نیچے اتار لینا ہے اور روم ٹمپریچر پہ اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ تو آپ کی اپنی مرضی، آپ چکن میں کتنی پالک استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں 1.5 کلو چکن تھا، اس میں 2 گٹھی جو تھی وہ پالک کی بہت تھی۔ تو اب میں نے پالک کو ٹھنڈا کر لیا ہے۔ پالک کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اب میں اس کو گرائنڈر کا جو جگ ہے اس میں ڈال رہی ہوں۔ یہ میرا انبریکیبل جگ ہے، تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے نا نیم گرم جو تھا اسی پالک کو، گرم جو پالک تھی وہ اس جگ میں ڈال رہی ہوں، کیونکہ انبریکیبل ہے۔ لیکن آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے روم ٹمپریچر پہ پالک کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے، تو آپ نے پھر گرائنڈ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری پالک جو گرائنڈ ہو چکی ہے۔ یہ پالک ہے، چکن ہے، براؤن پیاز 1 کپ، اور پسی لال مرچ 1.5 ٹی اسپون، ایک سے تھوڑا سا زیادہ ٹی اسپون نمک ہے، ہلدی ½ ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون اس میں خشک دھنیا ہے، اور 1 ٹی اسپون کٹی لال مرچ ہے، اور یہ ٹماٹو پیسٹ ہے۔ اب میں نے ایک پین لے لی ہے، کھلے منہ والا پین لینا ہے، دیشکی لے لیں۔ تو اس میں نے 1 کپ آئل شامل کیا ہے۔ آئل شامل کر کے اس کو میں نے ہلکا سا گرم کر لینا ہے۔ جب آئل آپ کا گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں چکن شامل کر دینا ہے۔ یہ 1.5 kg کے قریب چکن ہے، اور اس کو اب آپ نے کلر چینج ہونے تک اچھی طرح اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اور اس میں آپ جو ہے نا جب آپ چکن شامل کریں تو ½ ٹی اسپون آپ اس میں سفید زیرے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں اس ٹائم میرے سے مس ہو گیا، میں نہیں ڈال سکی، لیکن اگر آپ اس میں سفید زیرہ تھوڑا سا ½ ٹی اسپون آپ اس میں شامل کر دیں تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے، تو آپ اس میں ضرور شامل کیجئے گا۔ اور آپ نے چکن کو اچھی طرح فرائی کر لینا ہے۔ چکن کی جو ایک اپنی سمیل ہوتی ہے وہ آپ نے اچھی طرح اس کو ختم کر لینا ہے۔ اس میں فرائی کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو چکن ہے وہ جو ہے نا جلے نہیں۔ تو چکن فرائی کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو چکن ہے وہ اس طرح پھر ٹوٹتا نہیں ہے۔ کسی بھی ویجیٹیبل میں جب آپ اس کو شامل کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا چکن ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں چکن کو میں اچھی طرح فرائی کر چکی ہوں، اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ ابھی اس کو تھوڑا سا میں اور فرائی کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ پسند آئیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹ کر کے پھر آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ جی دیکھیں اس میں چکن کا جو پانی ہے وہ تقریباً خشک ہو رہا ہے، تو اب اس میں ٹماٹو پیسٹ 2 ٹیبل اسپون اس میں نے ٹماٹو پیسٹ کے شامل کیے، اور اچھی طرح پھر اس کو مکس کروں گی۔ یہ بالکل سمپل اور بہت ہی آسان طریقے سے چکن پالک اس طرح بنتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے جو ہے نا پالک کو بوائل کر کے اور گرائنڈ کر کے رکھ لیں اور اس کو فریز کر لیں، تو جیسے ہی آپ چکن پالک بنائیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو 15 سے 20 منٹ سے زیادہ اس میں ٹائم لگے گا۔ جسٹ آپ نے چکن فرائی کرنا ہے اور آپ نے اس میں جو ہے نا پالک کو شامل کرنا ہے، تو آپ کا سالن تیار ہو جائے گا۔ اب جو دیکھیں جو ٹمیٹو پیسٹ ہے وہ اچھی طرح چکن میں ہمارا اچھی طرح ساتھ مکس ہو چکا ہے، تو آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں تمام جو سپائسز ہیں وہ اس میں شامل کر دوں گی۔ سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں۔
اس میں اگر آپ کوئی اور اپنے حساب سے اسپائسز ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں نے اس میں جو براؤن پیاز تھا 1 کپ، میں نے براؤن پیاز 1 کپ سے مراد ہے کہ 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب یہ براؤن پیاز ہوگا جو میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اور 3-4 ٹیبل سپون سے زیادہ آپ نے اس میں براؤن پیاز شامل نہیں کرنا، ورنہ وہ بہت زیادہ گاڑھا وہ مسالہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے براؤن پیاز کو جب بھی استعمال کرنا ہے ایک حساب کی کوانٹٹی رکھ کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور یہاں پہ جب دیکھیں پیاز اور چکن اچھی طرح آپس میں مکس ہو چکے ہیں، جب اچھی طرح جو پیاز تھا وہ گھل چکا تھا چکن کے ساتھ، تو اب میں نے اس میں پالک کو شامل کر دیا۔ اب پالک شامل کر کے میں اچھی طرح اس کو مکس کروں گی، اور اس کے بھنائی کرتے کے ساتھ ہی جو ہمارا چکن تھا وہ کم از کم ہاف ڈن سے زیادہ وہ گل چکا تھا، ہاف چکن ہمارا گل چکا تھا تقریباً۔ تو اب میں نے باقی جو چکن ہے وہ پالک کے ساتھ اس کو گلا لوں گی۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا چکن اچھی طرح گلا ہوا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ جب میں نے پالک کو شامل کیا ہے، چکن اور پالک کو میں نے اچھی طرح مکس کیا، اب اس کو میں ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں گی، اور یہاں پہ ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھی طرح گل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا پالک اور چکن جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اور جو اس میں تھوڑا سا پانی تھا تو اس کو بھی آپ نے خشک کر لینا ہے۔ تھوڑی دیر آپ نے ڈھکن ہٹا کے تو اس کو مکس کرنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ یہ دیکھیے سارا اس کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے گا، اور ہمارا پالک اور چکن ریڈی ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ اس کے اوپر کریم کو بھی ڈال سکتے ہیں، جب آپ کے گھر میں اگر دعوت ہو تو جب آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں تو اس ٹائم پہ آپ نے کریم کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے، اور دیکھیے گا پھر کتنا زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو ماشاءاللہ ہمارا پالک چکن ریڈی ہے۔ آپ وائٹ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، نان کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، گھر کی بنی ہوئی روٹی کے ساتھ۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔